موزتین کا شان نزول۔ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے یہودی لبید بن اسم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا۔ جادو کا اثر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک کام فرما لیتے اور آپ کے ذہن میں ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بس اتنا سا اس جادو کا اثر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو خواب میں دو فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ اب کے سر کی جانب اور ایک فرشتہ اب کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سرہانے والے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کرایا ہے؟ کہا لبید بن اسم یہودی نے۔ اس چیز پر کرایا ہے؟ اس نے تفصیل بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی مبارک سے بال سنوارتے تھے، اس کنگھی کے کچھ دندانے لیے ہیں اور ایک رسی لی ہے، اس رسی میں گی ارا گرہیں لگائی ہیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی ہے، پھر اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنواں جسے برزروان کہتے ہیں، اس میں ایک پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو اب سیدھا اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ہٹوایا تو نیچے یہ سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اب ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، اب کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے جسم سے بوجھ اتر رہا ہے۔ 11 آیتیں پڑھ لیں تو 11 گرہیں کھل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا نام نہیں بتایا کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے تو صحت دے دی ہے، اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو انہوں نے اجازت چاہی اس کو قتل کر دیں، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے انتقام کو پسند نہیں کرتا، اپنے منع فرما دیا۔ ہمیں بھی صبح و شام ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان صورتوں کو پڑھتے تھے، اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونک مارتے پھر ان کو پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ آخری عمر میں حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں صورتیں پڑھتیں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونک دیتی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نہیں پھیرتی تھی کہ جو برکت اب کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں کہاں ہو سکتی ہے؟ جادو کا ہو جانا برحق ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جادو کا ہو جانا برحق ہے۔ برحق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جادو ٹھیک ہے، بلکہ برحق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جادو ثابت ہے، جادو کیا جائے تو ہو جاتا ہے اور یہ کوئی قابل اشکال چیز نہیں ہے۔ جس طرح زہر کھانے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے تو زہر کا ایک اثر ہے، نمک کھائیں تو نمک کا اثر ہے، مرچ کھائیں تو مرچ کا اپنا اثر ہے، پانی کا اپنا اثر ہے، ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے۔ اسی طرح کلمات میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اور وہ کلمہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے، نبی پر بھی اثر ہوتا ہے اور غیر نبی پر بھی ہوتا ہے۔